نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسان کے جیسے جسم کو مختلف امراض لگ جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی، ہماری، ہم سب کی جو روح کو بنایا ہے، تو اس روح کے اندر بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اس روح کو لگ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک روحانی بیماری ہے غصے کی، کہ یہ جو غصہ ہمیں دن رات آتا ہے، صبح شام آتا ہے، چھوٹے بڑے پہ آتا ہے، تو یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی 3 علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور تیسری نشانی اور علامت یہ ہے کہ صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالی شانہ نے انسان کی ایک خطرناک یعنی غصے کی بیماری کا علاج بھی ان آیات میں بیان فرمایا۔ وہ کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور اس میں والکاظمین کا معنی ہے پی جانا، کہ وہ لوگ جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ اب غصے کا آنا برا نہیں ہوتا، بلکہ غصے کا بے جا استعمال برا ہوتا ہے۔ اگر غصے کا مادہ برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں الکاظمین الغیظ کے بجائے العادمین الغیظ فرماتے، کہ جس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ لوگ جو غصے کو بالکل ہی کالعدم اور مفقود اور فنا کر دیتے ہیں۔ تو اس میں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں العادمین الغیظ نازل نہیں فرمایا، اس لیے کہ غصے کا بالکل ختم ہو جانا مراد نہیں ہے۔ اگر غصہ بالکل فنا ہو جائے تو کفار سے مقابلہ کے وقت جہاد کیسے کرے گا؟ غصہ رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لیے کہ غصہ کے موقع پر اس کا استعمال کرے۔ مثلا جیسے جہاد ہو رہا ہے، یا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم یا کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ پاک کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ غصے کا مادہ ہمارے اندر رکھا ہے، اور اس مادے کا ہمارے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ اب غصے کا مادہ اللہ پاک نے ہمارے اندر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی وقت آ جائے کہ جس میں انسان کی جان، مال، عزت، آبرو، بیوی، بچوں پر کوئی حملہ کرنے لگے، تو اس حملے کے وقت میں اپنی اس غصے کی قوت کو استعمال کر کے اپنی جان، مال، عزت، آبرو وغیرہ کی حفاظت کرنا اور اس کا دفاع کرنا۔ تو یہ غصے کی قوت اللہ پاک نے ہمیں اس موقع پر استعمال کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ تو اس موقع پر، ایسے موقعوں پر غصے کا استعمال یہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اور لیکن بات بے بات پر غصے ہوتے رہنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتے رہنا، اور کوئی تھوڑی سی بات بھی اپنی طبیعت کے خلاف ہو گئی تو اس پر اپنے آپ سے باہر ہو جانا، تو یہ غصے کی جو شکل ہے یہ حرام ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو شہوت کی قوت رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ انسان اپنی اس قوت کو استعمال کر کے اپنے فائدے کی چیز کو حاصل کر سکے اور اپنے نقصان کی چیز سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو اسی طرح سے غصے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے. تو جس طرح سے شہوت کا غلط جگہ پر استعمال کرنا یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح سے اللہ پاک نے ہمیں یہ جو غصے کی قوت عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کرنے کا ایک مخصوص وقت اور ایک مخصوص جگہ اور محل ہوتا ہے. لیکن جب یہ غصے کی قوت اپنے اس محل اور اپنے اس موقع سے ہٹ کر استعمال ہوتی ہے تو یہ غصہ بھی حرام ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس حرام گناہ کے اندر مبتلا ہیں. بات بے بات پہ غصہ آتا ہے، موقع بے موقع غصہ آتا ہے، چھوٹے بڑے پہ غصہ آتا ہے. تو یہ چیز گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اوصینی، کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت کیا کرو. تو انہوں نے دوسری بار پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اوصینی، کہ مجھے کوئی وصیت کرے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کرو. انہوں نے پھر تیسری بار پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کرو. تو یہ ایسی چیز ہے. تو لیکن جب غصہ انسان کے اپنے نفس کے لیے ہو تو کہ میری بات کیوں نہیں مانی، میں نے جو کہا تھا اس بات کو پورا نہیں کیا، تو غصے کی یہ شکل ٹھیک نہیں ہے. تو والکاظمین الغیظ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہے وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، اس کو ضبط کر لیتے ہیں. تو جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں گناہ کے خیالات اور وسوسے اور سوچیں آئیں ہی نہ، تو یہ سارے کے سارے تقاضے ختم ہو جائیں. تو یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو انسان کا کمال اور ترقی تو اس میں ہے کہ یہ سارے برے تقاضے پیدا ہوں، لیکن انسان اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اپنے ان تقاضوں کا، اپنی ان حرام آرزوؤں کا خون کر لے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی زیادہ مشقت اور تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اتنا ہی قرب اور تعلق عطا فرما دیتے ہیں. بس گناہوں کے تقاضوں سے بھاگنا یا مغلوب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے. تو محبت کا، اللہ پاک کے ساتھ محبت کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ پاک کو، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر لے. تو تقاضے تو رہنے چاہیے. اگر تقاضے زائل ہو جائیں تو پھر اس کے اندر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے تعلق کا، قرب کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل ہونے کے جو مواقع ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں. تو جیسے اس میں ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ رذائل کا ازالہ مقصود نہیں ہے، امالہ مقصود ہے. تو رذائل کا مطلب ہے یہ جو انسان کے اندر شہوت اور غصہ اور اس طرح کے جو رذائل ہوتے ہیں، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ ان رذائل کو بالکل ختم کر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کا امالہ مقصود ہے، یعنی ان کا رخ پھیر دینا مقصود ہے. تو رذائل کو انسان کے اندر سے ختم نہیں کیا جا سکتا مگر ان کا رخ پھیرا جا سکتا ہے. تو مثلا کسی کے اندر غصے کا مادہ بہت زیادہ ہے تو اپنی روحانی اصلاح سے پہلے، سلسلے کے اسباق کو کرنے سے پہلے اس کا جو غصہ تھا وہ اپنے نفس کے لیے ہوا کرتا تھا. تو کسی نے اس کی بات نہیں مانی، اس کو غصہ آ گیا. کسی نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کو غصہ آ گیا.
کسی نے اس کی بات کو وقت پر پورا نہیں کیا، اس کو غصہ آ گیا، یہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی اس پر صبر نہ کیا اور اپنے غصے کو اس پر نافذ کر دیا۔ لیکن جب انسان کی روحانی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ جو ذکر کے اسباق ہیں ان کی اچھی طرح سے پابندی کرنے کی برکت سے اور اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے جب غصے کا مادہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ روحانی اور باطنی اصلاح کے بعد اسی غصے کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر غصہ آتا ہے، تو اب اس کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکم توڑنے والے لوگ ہیں، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ جب اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کوئی عالمی مہم چلاتے ہیں، تو پھر انسان کو ان کے اس عمل پر غصہ آتا ہے، تو پھر یہ اپنے غصے کو نافذ کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ غصے کا امالہ ہو گیا، رخ بدل گیا، جو کہ محمود اور پسندیدہ ہے۔ اور علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آتا ہے نا والکاظمین الغیظ، تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ قزمہ کے معنی کیا ہے۔ تو اب عرب کے لوگ جو قزمہ کا لفظ استعمال کرتے تھے وہ اس موقع پر کرتے تھے کہ جب وہ اپنی مشق کے اندر پانی بھرتے تھے، تو جب مشق بھر کر پانی ابلنے لگتا تھا تو عرب کے لوگ رسی سے اس کا منہ کس کے باندھ دیتے تھے، تو لہٰذا اس میں جو ہے نا قزمہ اس کے معنی ہے مشق کا منہ باندھ دینا، جب پانی بھر کر اس کے منہ سے نکلنے لگے، ابلنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ کہ جب تم کو غصہ آ جائے اور تمہارے جسم کی مشق کے منہ سے غصہ میں اول فول گالی گلوچ یا کوئی انتقامی جذباتی اور مضر بات نہ نکل جائے، اس وقت جلدی سے قزمہ کی رسی سے منہ کو باندھ دو اور غصہ کو ضبط کر لو۔ تو اسی کا نام علماء نے فرمایا ہے قزمہ غیظہ۔ تو اب اس میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک غیظ ہوتا ہے اور ایک غضب ہوتا ہے۔ تو جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ دفتر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، بہت ہی غیظ و غضب میں بیٹھے ہیں، شاید گھر سے لڑائی کر کے آئے ہیں۔ تو اس میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے سلسلے کے ہی یہ مفسر تھے، تو انہوں نے بہت بڑی عظیم الشان قرآن پاک کی تفسیر لکھی روح المعانی کے نام سے۔ تو اس میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے ذیل میں یہ بات فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غیظ اور غضب میں کیا فرق ہے، غیظ اور غضب میں کیا فرق ہے۔ پھر فرماتے ہیں غیظ کے معنی ہے کہ غصہ آئے اور انسان اس کو ضبط کر لے، تو غیظ کی حالت میں آدمی اندر اندر گھٹتا رہتا ہے، اور غضب کی حالت میں ساتھ میں انتقام کا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو غیظ کے مطلب میں کیا ہے کہ انسان اس کو ضبط کر لیتا ہے، اندر اندر گھٹتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو غیظ کا لفظ ہے یہ مخلوق کے لیے خاص ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف غیظ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے غیظ سے بچو، کیونکہ غیظ کا لفظ صرف مخلوق کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ اور غضب کا استعمال مشترک ہے، خالق کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، یعنی غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 احادیث بیان کی ہیں اس کی تشریح میں، اس آیت کی تفسیر میں۔ تو 4 انہوں نے احادیث نقل کی ہے۔ تو پہلی حدیث انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا. یعنی جس شخص کو کسی پر غصہ آ گیا اور وہ اس پر اپنا غصہ جاری کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز غصے کو نافذ کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. تو امن کے معنی ہے سکون. غصہ ضبط کرنے کا یہ اتنا بڑا انعام ہے. تو مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص غصے کا تلخ گھونٹ پی لیتا ہے، یعنی غصے کو ضبط کر لیتا ہے، اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، تو وہ غصہ سارے کا سارا نور بن جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ غصے کی ایک اور تفسیر بیان کی کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کو امت میں جاری کرنے کے لیے اور اللہ کے لیے جو غصہ آئے وہ اس سے مستثنا ہے. کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منکرات اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا. تو اس کی جو ہے نا وہ ایسے لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو، چہرہ مبارک پر انار کو نچوڑ دیا گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر غصہ آنا ہی چاہیے. اب جو دوسری حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا، اپنے غصے پہ قابو پا لیا، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا، باوجود اس کے کہ وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اپنی پسند سے انتخاب کر لے. تو غصہ ضبط کرنے کا اللہ پاک یہ دوسرا انعام عطا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو اختیار دیا جائے گا کہ اپنی پسند کی حور کا انتخاب کر لو. تو جو تیسری حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو، وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو. پس کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ شخص کھڑا ہوگا جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو اور لغزشوں کو معاف کیا ہوگا. تو دنیا کے اندر جنہوں نے یہ دولت کمائی ہوگی اور دوسروں کو معاف کرنے والا یہ عمل کیا ہوگا، وہ اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اب چوتھی حدیث جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں اور اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کر دے، اور جو اسے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو بعض خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ انسان لاکھ نیکیاں کرتا رہے، وہ کبھی بھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے صبر کا امتحان ہوتا ہے، غصے پہ قابو پانے کا امتحان ہوتا ہے، تو برداشت کرنے کا امتحان ہوتا ہے. تو ایسے رشتہ داروں کے لیے حکم ہے سل من قطعک، کہ وہ تو قطع رحمی کرے مگر آپ ان سے جڑے رہیں اور ان کو معاف کرتے رہیں. تو اس حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وعدہ فرمایا کہ جنت میں اس کا شاندار مکان ہوگا اور اس کے درجات بلند ہوں گے. تو اب پانچویں حدیث یہ ہے، تو انہوں نے تو چار فرمائی تھی نا، تو اب اس کے آگے اس مضمون کی تفصیل میں علماء نے کچھ اور احادیث کو بھی ذکر فرمایا. تو اب پانچویں حدیث اس میں یہ ہے
کہ اب اللہ کرے یہ میرے بھی عمل کے اندر آ جائے، آپ کے عمل کے اندر بھی، ہم سب کے عمل کے اندر یہ ساری کی ساری احادیث آ جائیں کہ ہم سارے کے سارے بڑے کمزور ہیں۔ تو 5ویں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب اور برباد کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ غصہ ایمان کو ایسا خراب اور برباد کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اب یہ جو ایلوا ہے، یہ جو ہربل دوائیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہماری نباتاتی ہے، یہ کرشی ہمدرد وغیرہ کی جو دوائیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ چیز استعمال ہوتی ہے، تو یہ ایلوا ایک نہایت کڑوی دوا ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کو دور بیٹھا بھی پیس رہا ہو، گرائنڈ کر رہا ہو، تو کچھ فاصلے پہ بیٹھے ہوئے آدمی کا بھی جو حلق ہے، اس کے منہ کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایلوا ایسی یہ کڑوی دوائی ہوتی ہے کہ اگر 1 من شہد ہو، 40 کلو شہد ہو، اس میں یہ ذرا سا ایلوا شامل کر دے تو 40 کلو شہد، 1 من شہد بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایلوا ایسی کڑوی چیز ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے یہ ایلوا شہد کے ذائقے کو خراب اور برباد کر دیتا ہے، اسی طرح سے غصہ انسان کے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو کڑوا کر دیتا ہے۔ یعنی غصے والے کو بات بے بات، موقع بے موقع، جگہ بہ جگہ غصہ کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ اور عبادات کا مزہ، قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ غصے نے اس کے ایمان کے کمال اور نور کو خراب کر دیا ہے۔ تو اب 6ٹھی حدیث اس میں یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے، اپنے غصے پہ قابو پا لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ غصے کو روکنے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسان نے یہ تکلیف اللہ کے لیے اٹھائی، لہٰذا اس مجاہدے پر اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر سے اپنا عذاب روک لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس پہ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اب یہ ایک 7ویں حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کی پٹائی کر رہا تھا، اس کی کسی غلطی اور اس کی کسی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہ صحابی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، میں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے ایک آواز سنی۔ وہ آواز جو تھی وہ یہ کیا تھی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، تشریف فرما تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے، اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے جس کی تو پٹائی کر رہا ہے۔ اب ایک سطر کے جملے کے اندر کیسا مضمون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے، اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے جس کی تو پٹائی کر رہا ہے۔ تو وہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے متوجہ ہو کر دیکھا کہ کہاں سے یہ آواز آئی، تو وہ یہ فرماتے ہیں فَإِذَا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ تو یہ آواز نبوت تھی جس سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل زندہ ہوتے تھے، ان کی روحانی اور باطنی امراض کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحبت نبوت کے فیضان کی برکت سے فوراً ہدایت عطا فرما دی۔ تو اسی طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، جو مشائخ ہوتے ہیں، جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں کی صحبت سے انسانوں کے قلوب میں اعمال صالحہ کی ایک زبردست قوت اور ہمت اور توفیق پیدا ہو جاتی ہے۔ 40 سال سے انسان جس گناہ کو چھوڑنے کی طاقت
نہیں پاتا ہوتا تو وہ اپنی صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اپنی اصلاح کی نیت سے اپنے شیخ کی صحبت میں چند دن رہ کر دیکھ لے کہ جو ہے وہ کیسے اس کی روحانی اور باطنی اصلاح ہوتی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو ابھی یہ جو غصے والا جو مضمون ہے یہ ابھی تھوڑا طویل ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اللہ نے چاہا تو کل مکمل کر لیں گے۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں جو اپنے غصے پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس میں ایک ابھی جو ہے وہ بات میرے ذہن میں آ گئی، ہمارے جو حضرت جی دامت برکاتہم ہیں جن کو طلبہ استاد جی کہتے ہیں، ہم لوگ حضرت جی کہتے ہیں، تو ایک بار نا یہ غالباً یہ اسی سال کے شروع کی بات ہے یا پچھلے سال کے اخیر کی بات ہے، تو حضرت جی دامت برکاتہم نا شاید ملائیشیا کے سفر پہ گئے ہوئے تھے یا غالباً کوئی حج یا عمرے کا سفر تھا۔ تو میں ایسے ہی سرگودا روڈ پہ نا، وہ بچے بھی ساتھ تھے، ہم لوگ جا رہے تھے، تو عصر کی نماز کا وقت تھا، تو پی ایم سی چلا گیا نماز کے لیے۔ تو اب جب وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جو پی ایم سی میں جو وہ خادم ہوتا ہے نا، مسجد کی صفائی وغیرہ کرتا ہے اور اذان وغیرہ دیتا ہے، اقامت کہتا ہے، تو وہ وہاں پہ اس وقت میں وہ مسجد کی نا صفائی کر رہے تھے۔ تو ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، انہوں نے یہ کہا کہ اب انہوں نے پنجابی میں مجھے یہ کہا، انہوں نے پنجابی میں ہمارے یہ جو حضرت جی دامت برکاتہم ہے نا ان کے بارے میں یہ فرمایا، انہوں نے پنجابی میں کہا کہ مولانا صاحب دی کانڈ سوندی آ، مولانا صاحب دی کانڈ سوندی آ، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تقریباً 30-32 سال ہو گئے ہیں یہاں پی ایم سی میں آئے ہوئے، اور مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم کی ماتحتی میں کام کرتے ہوئے۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں اس بات پر کہ ان 30-32 سالوں میں نے مولانا صاحب کو، حضرت جی کو کبھی بھی غصے میں نہیں دیکھا۔ یہ کتنی بڑی کرامت ہے۔ تو کہنے لگے میں نے 30-32 سال میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ مولانا صاحب نے کبھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی ہو، غصے کے انداز میں بات کی ہو، اور اپنی آواز کو اونچا کر کے لہجے کو بدل کے بات کی ہو۔ تو یہ 30-32 سال کا عرصہ ہے۔ تو اب 30-32 سال کے عرصے میں اب حضرت جی دامت برکاتہم اب اس خادم صاحب کو کہہ لے کہ روزانہ 5 وقت میں ملتے ہیں، ہر نماز میں ملتے ہیں، اور وہ خادم صاحب کہنے لگے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت جی دامت برکاتہم نے مجھے کوئی کام کہا ہوتا تھا تو لیکن میں وہ کام نہیں کرتا تھا، تو پھر بھی مولانا صاحب مجھ سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ تو بعض دفعہ مجھے وہ کوئی کام کہہ جاتے، کوئی بات کہہ جاتے، تو میں اس کو نہ کرتا یا ٹھیک طرح سے نہ کرتا، تو پھر کہہ رہے تھے کہ اتنے طویل عرصے میں 30-32 سالوں میں کہتے کہ میں نے ان کو کبھی غصے کی حالت میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ تو آج ہم بزرگوں کی اور یہ کرامتیں تلاش کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اپنے شیخ صاحب کی کرامت بتاؤ، ہمیں جو ہے وہ اپنے حضرت صاحب کی جو ہے وہ کوئی کرامت بتاؤ۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ آج کے دور میں کتنی بڑی کرامت ہے، کتنی بڑی کرامت ہے کہ انسان بعض دفعہ جو ہے وہ گھر سے آتا ہے تو گھر میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، اپنے بچوں سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کسی شاگرد سے ایسی بات ہو جاتی ہے، بعض دفعہ انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان کو کوئی اور مسئلہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے بعد انسان کو کوئی ناگواری پیش آ جائے، اس کے باوجود انسان کا اپنی ذات پر ایسا کنٹرول ہو، اپنی زبان پہ ایسا کنٹرول ہو، اپنی طبیعت پہ ایسا قابو ہو، کس درجے میں اب حضرت جی دامت برکاتہم نے اپنے جو ہے نا نفس اس کو فنا کیا ہوا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی کرامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا بھائی حضرت جی دامت برکاتہم کے ساتھ تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت جی دامت برکاتہم کی جو صفات ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کامل وافر حصہ عطا فرمائے۔
تو اب ذکر کرتے ہیں کہ جس کا طریقہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے۔ خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔